پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی میں اقوام متحدہ کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کو متاثر کرنے والے مشترکہ دشمنوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں حالیہ سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مشترکہ سروے کریں گی۔ بھارت نے نئی دلی میں روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے مقامی رابطہ کار جولین ہارنائس سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصولوں کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قیام امن کے لیے فوجی بھیجنے، انسانی ہمدردی کے اقدامات، موسمیاتی تبدیلی اور پائیدار ترقی کے لیے عالمی تعاون کے شعبوں میں بھرپور طریقے سے تعاون کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی اقوام متحدہ کے ایجنڈے 2030 اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں پیش رفت کے حوالے سے تعاون کرنے پر عالمی اداروں کے نمایاں کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری مقامی معیشت کو پائیدار جدید خطوط پر استوار کرنے کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ گلوبل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں سی پیک کی تعمیر سے پاکستان کو بجلی کی کمی اور کمزور بنیادی ڈھانچے سے ہونے والے نقصانات کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دونوں ملک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری کی تعمیر توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے پہلے مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد مزید ٹھوس ہو گئی ہے۔ پاکستان اور چین نے اپنے مشترکہ دشمنوں جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار چین کی پبلک سیکیورٹی کی وزارت کے ڈائریکٹر جنرل اور انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کے رابطہ کار طاہر رائے کی اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک میں حالیہ سیلابوں سے ہونے والے نقصانات کے تخمینے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک مشترکہ سروے کریں گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سیلاب سے تباہ علاقوں کی جانے والی امداد اور سرگرمیوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ان خاندانوں کو امداد فراہم کرنے میں مدد ملے گی جو سیلاب سے متاثرہ ہیں اور اپنے مکانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ مستقبل میں قدرتی آفات سے ہونے والی تباہی کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے کی غرض سے ترقیاتی شراکت داروں کے سامنے منصوبے بھی پیش کیے جائیں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ہر اس خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم کا اعلان کیا ہے جس نے سیلابوں میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت معاشی ترقی کے لیے برآمدات اور زرعی پیداوار بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کمپنیوں کو ان کی مصنوعات عالمی منڈی میں برآمد کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ زرعی شعبے کے حوالے سے وزیر خزانہ نے کہا کہ معیشت کی اس پیداواری شعبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں برس ملک میں اب تک 11 لاکھ ٹن گندم درآمد کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی درآمد پر ہونے والے اخراجات کسانوں کی معاونت اور اس شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرا کے بچائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں اضافے اور زرعی ترقی سے معاشرے کے غریب طبقوں کو فائدہ ہوگا۔
ریڈیو پاکستان نے اپنے نامور فنکاروں کے خدمات کے اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈز 2022 کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھیں، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو ملک کا اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان اداروں نے معاشرے میں برداشت اور رواداری کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے فنکاروں نے اپنی آوازوں کے ذریعے اچھی شخصیت کی خصوصیات اور ایک سازگار ماحول پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سہیل علی خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان نے گزشتہ 75 سال سے حقیقی معنوں میں نظریہ پاکستان کو پیش کیا اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بھارت نے دارالحکومت نئی دلی میں روہنگیا مہاجرین خصوصاً مسلمانوں کو گھر دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مہاجرین پناہ گاہوں میں رہیں گے اور بالآخر انہیں میانمار واپس بھیج دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی